السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی ہر پریشانی نظر بد جادو کی وجہ سے ہے؟ کیا کوئی آپ سے کہتا ہے کہ تم پر نظر بد ہے، جادو کیا گیا ہے، اور آپ بلا سوچے یقین کر لیتے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم بات کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں نظر بد اور جادو کی حقیقت اور وہ مسنون دعائیں جو اللہ نے ہمیں حفاظت کے لیے عطا کی ہے، بغیر کسی بدعت کے، بغیر کسی پیروں کے چکر میں پڑے، بس اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت پر مبنی۔ سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ نظر بد حقیقت ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری 5737 اور صحیح مسلم 2188 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، النظر حق ولو كان شيء سابق القدر سبقه العين۔ یعنی نظر بد حقیقت ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ یہ رسول اللہ کا صریح فرمان ہے۔ نظر بد کا انکار کرنا سنت کا انکار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر بیماری، ہر ناکامی، ہر تنگی نظر بد کی وجہ سے ہو۔ طبی علاج بھی ضروری ہے، دوا بھی ضروری ہے، اور اللہ کی دعا بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جادو کو انکار کرتے ہیں، لیکن قرآن صریح کہتا ہے کہ جادو حقیقت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے بابل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور خبردار کرتے تھے۔ نحن فتنة فلا تکفر۔ ہم ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کرو۔ صحیح بخاری 3275 میں ہے کہ جادو کرنے والا کافر ہے۔ جادو سیکھنا، کروانا، اس پر یقین رکھنا کہ یہ اللہ کے بغیر اثر کر سکتا ہے، سب کفر ہے۔ لیکن اس کا علاج بھی قرآن میں ہے۔ آئیے اب دیکھیں وہ حفاظتی دعائیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ سب سے پہلی سورۃ الفلق۔ یہ سورہ مخصوص نظر بد، جادو، حسد اور رات کے شر سے حفاظت کے لیے نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الفلق 1-1-3-1-5۔ غور کریں ہر آیت پر۔ من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے۔ من شر غاسق، ذا وقت، رات کے اندھیرے کے شر سے، جب رات آتی ہے تو شریر پھیلتے ہیں۔ من شر الانفاست فی العقد، جادو کرنے والی خواتین کے شر سے جو گانٹھوں میں پھونک مارتی ہے۔ من شر حاسد، ذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ یہ سورہ روزانہ صبح شام 3 بار پڑھنا رسول اللہ کا عمل تھا۔ دوسری سورۃ الناس۔ یہ دل میں وسوسے ڈالنے والے جن اور انسان کے شر سے بچاتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورۃ الناس 1-1-4-1-6۔ یہ سورہ مخصوص وسوسے جن کے اثر اور لوگوں کے شر سے حفاظت کرتی ہے۔ جب کوئی جادو کرتا ہے تو وہ جن کی مدد لیتا ہے، اور یہ سورہ اس سے بچاتی ہے۔ تیسری اور سب سے بڑی آیت الکرسی۔ سورۃ البقرہ آیت 255۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صحیح مسلم 2723 میں ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا سوا موت کے۔ صبح شام پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، سوتے وقت پڑھیں۔ یہ سب سے بڑی حفاظت ہے۔ چوتھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 285-286۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا
غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صحیح بخاری 5009 میں ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو پڑھے یہ اس کے لیے کافی ہیں حفاظت کے لیے۔ 5ویں دعا وہ جو رسول اللہ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری 3371 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم فرماتے تھے، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة۔ ترجمہ، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے اور ہر نظر بد سے۔ نبی نے یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی مثال دی کہ وہ بھی اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام کے لیے یہی پڑھتے تھے۔ آپ یہ دعا اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے والدین، اپنے گھر والوں کے لیے پڑھیں، صبح شام اور جب بھی گھر سے باہر جائیں۔ 6 دعا وہ جو نظر بد سے متاثر شخص کے لیے مخصوص ہے۔ صحیح بخاری 5739 میں حضرت سماک بنت امیس رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا، رسول اللہ، جعفر کے بچوں کو نظر بد بہت تیز لگتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، لو كان شيء سابق القدر سبقه العين، فإذا استرقي فاسترقي بكلمات الله التامات۔ یعنی اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے جا سکتی تو نظر بد ہوتی، پس جب رکھ کرو تو اللہ کے کامل کلمات سے رکھ کرو۔ یہی کلمات ہیں جو رسول اللہ نے بتائے تھے۔ انہیں پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، پانی پر پڑھ کر پلایا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں روزانہ معمول کی جو رسول کا طریقہ تھا۔ صحیح بخاری 5017 اور صحیح مسلم 2724 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ جب صبح و شام ہوتا تو سورت الخلاص، سورت الفلق، سورت الناس 3 مرتبہ پڑھتے، پھر اپنے ہاتھ پھیرتے پر قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس۔ تیسری دعا نسم الیوین الیوزن لیا ازاراؤ میں اسمن شیکفن الیرزن اویلیافن السے امیاکن اوے آوا السے امیا العلمہ، ترمزی 3388 صبح شام 3 بار پڑھے۔ یہ معمول اب بھی اپنائیں، 1 صبح نماز کے بعد آیت الکرسی 3 قال، 2 شام نماز کے بعد آیت الکرسی 3 قال، تیسری سونے سے پہلے البقرہ کی آخری 2 آیات 3 قال، چوتھی گھر سے نکلتے وقت نسم الیوین تے ویولتا ویلے الیوین۔ بہت اہم بات جسے بہت لوگ بھول جاتے ہیں۔ صحیح مسلم 2192 میں ہے، من تعلق تميمة فقد أشرك۔ جس نے تعویذ باندھی اس نے شرک کیا۔ تعویذ تی ڈوری گھنڈی کوئی بھی چیز جس میں قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہو، یہ سب شرک ہیں۔ پھرچہ لوگ کہیں کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، لیکن اگر وہ قرآن نہیں پڑھ رہے بلکہ کاغذ کا ٹکڑا باندھ رہے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ کسی پیری عامل بنگالی کسی سے پیسے دے کر علاج کروانا حرام ہے۔ جادو کے ذریعے جادو کا علاج دوہرا گناہ ہے۔ بھوت پریت کے چکر میں پڑنا شرک ہے۔ ہر بیماری کو نظر بد جادو سمجھنا غلط ہے، طبی علاج بھی ضروری ہے۔ اللہ کا رسول ہمیں اپنی حفاظت کے لیے قرآن دے گئے ہیں۔ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں جب ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہو۔ اگر کوئی حقیقت میں نظر بد جادو سے متاثر ہے تو سنت کا طریقہ یہ ہے، 1 ماہ مزتین سورت الفلق اور ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، 2 آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پئیں یا نہائیں، 3 سورت البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، 4 اللہ کے کامل کلمات سے رکھ کرو۔ بخاری 3371 5739۔ 5 اگر نظر بد کرنے والا معلوم ہو تو اس سے وضو کرنے کو کہیں اور اس کا پانی متاثر پر ڈالیں۔ مسلم 2186۔
6 طبی علاج بھی کروائیں۔ طبیب نے بالکل اس لیے بتایا ہے کہ الدوا کا ڈویاک ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے جانا نظر بد حقیقت ہے بخاری 5737۔ جادو حقیقت ہے مگر حرام ہے بقرہ 2:102 بخاری 3275۔ حفاظت کے لیے اللہ نے قرآن دیا، الفلق الناس آیت الکرسی البقرہ آخری 2 آیات۔ رسول کا معمول صبح شام 3 قال آیت الکرسی، رات کو البقرہ آخری 2 آیات۔ بغیر قرآنی تعویذ شرک ہے، مسلم 2192۔ جادی عامل پیسے مانگنے والے سب بدعت ہیں۔ طبی علاج بھی ضروری ہے، آج سے یہ معمول اپنائیں۔ صبح شام قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھر کی حفاظت کریں۔ اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے آج صبح سورت الفلق اور ناس پڑھی تھی؟ اگر نہیں تو ابھی پڑھیں 3 مرتبہ۔ یہ 1 منٹ کا کام ہے، پورے دن کی حفاظت ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ خیر کثرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ تھیں وہ دعائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نظر بد، جادو، حسد، وسوسے، سب سے نجات اللہ کے کلمات میں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سبسکرائب کریں نور نہد کو، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔